نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کسی جگہ پر مختلف برادریوں مختلف علاقوں کہ لوگ صرف اللہ کے نام کے لیے جمع ہوتے ابھی وہ مجلس ختم نہیں ہوئی ہوتی کہ آسمان سے ایک منادی اعلان کرتا ہے کہ اللہ نے تم سب کی بخشش کر دی۔ ہم سب یہاں پر صرف اللہ کے نام کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کا نام بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا نام، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ پاک کو راضی کر لینا سب سے بڑی چیز ہے۔ میرے محترم دوستو، ساتھیوں، دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا، اور نہ ہی اس دنیا سے کسی شخص نے اپنی مرضی سے دنیا کو چھوڑ کر جانا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اللہ قرآن میں فرماتے میں نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس وقت سے نہ ایک گھڑی کوئی آگے جا سکتا ہے نہ کوئی پیچھے جا سکتا، چلے جانا۔ لیکن جس ذات کی مرضی سے آئے ہیں اور جس ذات کی مرضی سے جانا ہے اس کو راضی کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں اللہ سے جب بھی دعا کرتا ہوں کبھی یہ دعا نہیں کرتا اللہ مجھے یہ مقام دے دے، یہ مقام دے دے، یہ مقام دے دے، اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں اللہ مجھے قیامت کے دن معاف کر دینا اور مجھے جنتیوں کے جوتوں میں بیٹھنے کی جگہ دے دینا۔ دنیا کی جتنی کامیابیاں ہیں، دنیا کی جتنی خوشیاں ہیں، جتنے غم ہیں، یہ سب عارضی چیز ہے۔ اصل اور حقیقت صرف یہ ہے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ اور محترم ساتھیوں، ہم یہ شاید سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کو راضی کرنا کوئی بہت مشکل کام، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، قرآن کریم میں اللہ کی رحمت کے واقعات، ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کائنات کا سب سے آسان کام اللہ کو راضی کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا اور قحط پڑ گیا، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، فصلیں نہیں ہو رہی، انسان بھوکے، جانور بھوکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری قوم کو جمع کیا اور جمع کر کے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میاں میں دعا کرتا ہوں ہم پہ رحم فرما، بارش برسا دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ تمہاری قوم میں ایک ایسا گنہگار ہے جس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے میں نے بارش بند کر دی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک طرف پوری قوم ہے، اللہ کا نبی ہے،
اور ایک طرف ایک گناہ گار ہے، اور وہ کتنا بڑا گناہ گار ہوگا جس کے گناہوں کی وجہ سے نبی کی دعا بھی قبول نہیں ہو رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ اللہ پاک نے یہ کہا ہے، اس مجلس میں جو ایسا شخص ہے وہ خود ہی بستی کو چھوڑ کر چلا جائے تاکہ دوسروں پر بارش برس سکے۔ اب جو چور تھا، گناہ گار تھا، اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ میرا اعلان ہو رہا ہے۔ اس نے دل میں کہا اللہ پاک یہ اعلان تو میرے بارے میں ہو رہا ہے، لیکن اللہ میاں میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، آج اگر میں سارے لوگوں کے سامنے چھوڑ کر جاؤں گا تو ساری زندگی لوگ مجھے اور میری اولاد کو تانے دیں گے، مجھے ذلت سے بچا لے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابھی وہ اللہ سے دل میں باتیں کر رہا تھا کہ بارش برسنا شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ پاک آپ نے تو فرمایا تھا ایک شخص ہے، فرمایا ہاں جس شخص کی وجہ سے بارش روکی تھی اسی کی وجہ سے ہم بارش برسا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میاں ایک شخص جو تھوڑی دیر پہلے جس کو آپ نے سب سے بدکار کہا، گناہ گار کہا، اس امت کا سب سے غلط شخص کہا، آپ ابھی کچھ لمحوں بعد اسی کی وجہ سے بارش برسا رہے ہیں، ایسے خوش قسمت کا مجھے نام بتا دے، میں اس سے ملاقات کر لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جواب دیا موسیٰ جب وہ ہمارا دشمن تھا ہم نے اس کو تب رسوا نہیں کیا، اب تو وہ ہمارا دوست بن چکا۔ اللہ رب العزت صرف معاف نہیں کرتا، اللہ ہمارے گناہوں پہ پردے بھی ڈال دیتا۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، اس لیے یاد رکھے گناہ ہو جانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ہم سب گناہ گار ہیں۔ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھ سے کبھی گناہ نہیں ہوا؟ ایک اللہ والے تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ میاں اپنے بعض بندوں سے صرف اس لیے خود گناہ کراتے ہیں تاکہ اس کا تکبر ٹوٹ جائے اور وہ اپنے آپ کو کوئی ولی اور نیک نہ سمجھنا شروع کر دے، اس کو اپنی گناہوں پہ نظر آنی شروع ہو جائے کہ نہیں یار میں تو بہت کمزور آدمی ہوں، میں نہیں دعویٰ کر سکتا میں ولی ہوں۔ اللہ رب العزت لیکن گناہ کرنے کے بعد دو چیزیں یاد رکھیں، اللہ گناہوں سے بچائے، حتی الامکان گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر ہو جائے تو دو چیزیں، ایک تو کبھی بھی توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا یا رسول اللہ توبہ کیا ہے؟ ایک حدیث کا خلاصہ ہے، حضور نے فرمایا گناہ ہونے کے بعد اگر مومن کے دل میں شرمندگی پیدا ہو جائے کہ مجھے اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تھی، اتنی سی شرمندگی پہ اللہ گناہ معاف کر دیتا۔ چلو اس کو احساس تو پیدا ہو۔ اور دوسرا، کبھی اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے بطور فخریہ پیشکش نہیں پیش کرنا چاہیے، میں تے یہ کیتا، میں تے وہ کیتا، میں تے فلاں گھر چ تعلقات بنا لے، میں تے فلاں جگہ یہ کر لیا، فلاں جگہ یہ کر لیا۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی گناہ کرنے کے بعد دوستوں میں بیٹھ کے بتاتا ہے تو ایک فرشتہ کہتا ہے تجھ پہ میری بھی لعنت ہو، اللہ کی بھی لعنت ہو، اللہ نے تیرے گناہوں کا پردہ رکھا ہوا تھا، تو خود لوگوں میں اپنے گناہوں کو فاش کرتا پھر رہا۔ گناہ کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، گناہ پہ پردہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اپنے گناہوں پہ بھی پردہ رکھنا چاہیے اور دوسروں کے گناہوں پہ بھی پردہ رکھنا چاہیے، یہ اللہ کی صفت۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور فرماتے لو کان بعدی نبیا لکان عمر،
اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن فرمایا نا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، اب قیامت تک میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ بہت جلیل قدر صاحب، بڑے سخت گیر حکمران تھے حضرت فاروق اعظم۔ اللہ پاک کی میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی مہربانی بندوں کے ساتھ کیسے ہوتی۔ امیر المومنین کو اطلاع ملی کہ فلاں آدمی شراب بناتا بھی ہے، بیچتا بھی ہے، پیتا بھی ہے۔ لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس شخص کے گھر کی طرف چلے گئے، اور اس شخص نے، مسلمان تھا، گنہگار تھا، اس شخص نے شراب کے بڑے بڑے ڈرم بنائے ہوئے تھے۔ اب جیسے ہی اس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو آتے دیکھا تو کانپنا شروع ہو گیا کہ آج تو میں نہیں بچتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور نے ایک اور بات فرمائی جو بہت بڑی سند ہے۔ فرمایا زمین پر کوئی شیطان ایسا نہیں ہے جو عمر سے ڈرتا نہ ہو، اور آسمان پہ کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے جو عمر کا احترام نہ کرتا ہو۔ اس عمر کے بارے بہت روب تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آ رہے، وہ کانپ رہا ہے، کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہے، گھر کے دروازے پہ کھڑا ہے، اور ادھر سے دیکھ رہا ہے امیر المومنین آ رہے اور گھر میں شراب کے ڈرم پڑے ہوئے۔ دل ہی دل میں اللہ سے کہتا، اللہ میاں ہوں تو میں گناہ گار ہوں، تو اللہ پاک میں آپ کا مجرم، لیکن اللہ میاں مجھے معافی بھی دے دے، مجھے جان بھی بچا دے، میرا پردہ بھی کسی طرح رکھ لے۔ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب تشریف لائے، پوچھا کہ تو شراب بیچتا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ شراب بناتا ہے؟ کہتا جی نہیں۔ فرمان لگے یہ کس چیز کے ڈرام ہے؟ کہتا امیر المومنین یہ تو میں دودھ کا کام کرتا ہوں، ان میں دودھ ہے۔ لکھا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ڈرموں سے کپڑا اٹھایا تو سب ڈرموں کو اللہ نے شراب کے بدلے دودھ بنا دیا۔ جب فاروق اعظم نے کپڑا اٹھایا تو ہر ڈرم سے دودھ نکلا۔ یہ ہے گناہ گاروں کا حال، اور یہ ہے اللہ کی مہربانی کا حال۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو جلدی معاف بھی کرتے ہیں، اپنے بندوں کے گناہوں پہ پردہ بھی رکھتے ہیں۔ اس لیے ایک اہم بات عرض کر دوں، اللہ کی توفیق سے آج کل ایک گناہ بہت عام ہے، اور وہ گناہ ہے لوگوں کے گناہ دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا، جس کو ہم غیبت کہتے ہیں۔ کسی مسلمان کی کوئی بات ہمیں پتہ چلتی ہے، ہم کہتے ہیں بس اس کو کسی طرح اخبار میں چھاپ دیں، لوگوں تک پہنچا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کی عزت کی رکھوالی کی، قیامت کے دن اللہ اس کے گناہوں کی رکھوالی کرے گا، اللہ اس کی عزت کا خیال کرے گا۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، ابا جی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، یہ جو گناہوں کا معاملہ ہے فاش کرنے کا، فرماتے تھے یہ ایسا ہے کہ میدان محشر میں بڑے بڑے لوگ اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوں گے کہ اللہ میاں جہنم میں بھیجنا ہے تو بھیج دے، لیکن لوگوں کے سامنے ہمیں رسوا نہ کرنا، ہمارے گناہوں کو نہ کھولنا۔ جہنم میں جانے کو تیار ہو جائیں گے۔ ٹھیک، مسلمان کی عزت کا خیال کرنا۔ حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن ایک شخص اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور اس کے گناہ اتنے ہوں گے کہ اس کو یقین ہوگا کہ مجھے جہنم میں اللہ ابھی بھیجے گا۔ مایوس کھڑا ہوگا، اللہ پاک اس کو فرمائیں گے تو رک جا، میرے پاس تیری ایک نیکی ہے۔ گنہگار اتنا بڑا ہوگا کہ اس کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ میں نے کبھی کوئی نیکی کی ہے۔ اس لیے آج ہم دوسرے ساتھیوں کے چھوٹے موٹے گناہوں پر ان کو لان تان کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، ان کو گناہگار کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے۔
اللہ تو ان گناہگاروں کو بھی بخش دے گا جن کو یہ بھی یاد نہیں ہوگا کہ ہم نے کبھی نیکی بھی کی ہے، اتنے گناہگار ہوں گے صرف ایمان کی برکت سے۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کبھی کسی کو حقیر اور کمتر نہ سمجھو، اپنے آپ کو کبھی بہتر نہ سمجھو کہ میں بہت نیک ہوں، یہ بہت گناہ گار اور بدکار ہے، میں تو پتہ نہیں کیا اللہ نے مجھے کیا بلا بنا دیا ہے، میں اب جنت کا ٹھیکیدار بن گیا ہوں۔ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھو، دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھو، پردہ رکھو لوگوں کا۔ یہ نہیں کہ آپ کے سامنے کسی مسلمان کی تعریف ہوئی اور آپ جل کر حسد سے کہتے وہ چھڈ پرا اینو میں جاننا تو نہیں جاننا، یہ کرتوتا میرے علم چ، اگر اس کی کرتوتے تیرے علم میں ہیں تو تیری کرتوتے بھی اللہ کے علم میں ہیں، تو کوئی غوث اعظم نہیں ہے۔ بہرحال حدیث میں آتا ہے اس کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ میں نے کبھی کوئی نیکی کیا۔ اللہ فرمائیں گے تو نے زندگی میں فلاں موقع پر میرے ایک بندے یا بندی کو اپنی آنکھوں سے گناہ کرتے دیکھا تھا، اور پھر تو نے مرتے دم تک کبھی اس کے گناہ کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا، جس طرح تو نے میرے بندے کی عزت رکھی تھی، آج میں بھی تیرے سارے گناہوں پہ پردہ ڈال کے تیری عزت رکھ لیتا ہوں۔ ٹھیک، اس کے صدقے اللہ اس کو معاف کر دے۔ اس لیے بھائی آخری بات عرض کر رہا ہوں، ہم نمازوں کو نیکی سمجھتے رہتے ہیں، نیکی ہے، فرض ہے، قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی عزت کا بھی خیال کریں، دوسروں کے رازوں کا بھی خیال کریں۔ من ستر عیوبہ ستر اللہ ذنوبہ یوم القیامہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا جو کسی کے گناہوں کا پردہ رکھے گا قیامت کے دن اللہ اس کے گناہوں کا پردہ رکھے گا۔ حضور نے فرمایا تمہارے سامنے کسی مسلمان کی کوئی برائی کرے تو تم آگے سے کہو، جھوٹی کہو، علماء بیٹھے ان سے پوچھ لینا، جھوٹی کہو کہ یار جو تم بات بتا رہے ہو ایسی بات نہیں ہے، میں اس کو جانتا ہوں، وہ تو اچھا آدمی، ایسی اس میں بات نہیں، عزت رکھو۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج فرائض ہیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے عمل کرنے کی، لیکن یہ اللہ کے حقوق ہے، اللہ چاہے لمحے میں معاف کر دے۔ ایک آدمی نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، اللہ چاہے تو معاف کر دے، یہ اللہ کا حق ہے، لیکن جس شخص کا راز آپ نے فاش کیا، جس کو آپ نے رسوا کیا، جس کو آپ نے گالی دی، یہ اللہ کا حق نہیں، یہ بندے کا حق ہے، یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک یہ معاف نہیں کرے۔ اس لیے اپنی زندگیاں صاف ستھری گزارنی چاہیے، لوگوں سے معافیاں تلافیاں کرتے رہنا چاہیے کہ بھائی کوئی کمی پیشی ہو ہمیں معاف کر دینا، لوگوں کی عزت کا خیال رکھے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں پہ بھی پردہ رکھے، اور اللہ پاک سب مسلمانوں کو ستاری کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چیزیں کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یہ کسی اللہ والے کی صحبت سے، ذکر اللہ کی کثرت سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ دولت نصیب فرمائے، صاف ستھری زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔